اس لیے اس مہینے کے دن کو روزوں سے آباد کرنے کا حکم دیا گیا، چونکہ قرآن کا نازل ہونا دنیا کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، قرآن پاک اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو جو عزت ملی ہے آقا علیہ السلام کی وجہ سے، اور حضور کے جتنے معجزات ہیں ان میں سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک ہے، اور یہ قرآن نازل ہوا ہے ماہ رمضان میں۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت اس ماہ مقدس میں لازم قرار دے دی گئی، تاکہ رات میں بندہ کمپلسری قرآن پاک کی تلاوت کرے اور سنے۔ قرآن پاک چونکہ طاقت کا بھنڈار ہے، قرآن پاک یہ ماؤنٹین آف نالج بھی ہے اور فاؤنٹین آف نالج بھی ہے، یعنی علم اور حکمت کا پہاڑ ہے یہ قرآن، اور علم اور حکمت کا سرچشمہ ہے یہ قرآن، اور گائیڈنس، ہدایت اور رہنمائی کا ایک زبردست روشن مینار ہے یہ قرآن۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کر دیتا ہے، اور جو اس قرآن کریم سے اچھا سلوک نہیں کرے، یعنی اس کو نہ پڑھے نہ اس پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے پست اور ذلیل کر دیتا ہے۔ جیسے مکہ کے لوگ ظاہری زندگی جو اس کی تھی وہ خانہ بدوش کی تھی، ظاہری زندگی ان کی یہی تھی کہ وہ اونٹ چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے، لیکن جب سے وہ ایمان لائے اور حضور کے غلام بنے اور قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے اسے وہ عزت دے دی کہ ایران کا حاکم بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو روم کا حاکم بنا دیا، پوری دنیا پہ عرب کے لوگوں کا شاسن ہو گیا۔ محمد ابن قاسم ہندوستان آئے، ہندوستان میں کئی سو سال تک کے لیے اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ ایران میں کئی ہزار سال سے مجوسیوں کی حکومت تھی، اس حکومت کو اکھاڑ کے پھینک دیا مسلمانوں نے۔ کس کی بدولت؟ اسی قرآن کریم کی بدولت۔ آج بھی قرآن عزت دیتا ہے، آج بھی قرآن حکومت دینے کو تیار ہے، شرط ہے کہ جو قرآن پاک پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے اور پھر دنیا سے برائیوں کو مٹانے کا جذبہ لے کے زمین پر پھیل جائے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اس زمین سے برائیاں مٹ جائیں، اس زمین سے کفر اور شرک مٹ جائے، اس زمین سے اتیاچار، اہنکار ختم ہو جائے، اس زمین میں لوگوں کو اس کا حق مل جائے، حقداروں کو اس کا حق مل جائے۔ تو مسلمانوں کی عزت دولت کی وجہ سے کبھی نہیں ہے، مسلمانوں کی عزت ہمیشہ جب بھی دنیا میں ہوئی ہے صرف قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جبکہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، ایٹم بم کی دنیا ہے، ہر طرف وگیان کا چرچا ہے، اس موقع پر بھی آج 16 مہینے سے ایک جنگ چل رہی ہے مٹھی بھر مسلمانوں کے خلاف۔ دنیا کی دو بڑی طاقتیں امریکہ اور اسرائیل، پوری دنیا کی سپر پاور امریکہ اور اسی کا پچھلبو اسرائیل، یہ دونوں مہاشکتی ہیں، جس کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے پاس بے شمار طاقت ہے، جس کے پاس ہزاروں بم ہیں، جس کے پاس لاکھوں گن ہیں، پوری دنیا میں شاسن کرنے کا سپنا وہ دیکھتا ہے۔ 16 مہینے سے لگاتار بم گرا رہا ہے، جس نے کہا تھا کہ میں 3 دن میں غزہ کو مٹا دوں گا اور حماس نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں رہے گی، میں 3 دن میں ختم کر دوں گا، لیکن آج 16 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، حماس پوری شان کے ساتھ زندہ ہے۔ اس کو دیکھ کر ساری دنیا کے لوگ اس کی طاقت، اس کی زینت کو دیکھ کر سارے لوگ پریشان ہیں۔ 16 مہینے تک بم گرتا رہا، لیکن دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تلاوت کرنے والے لوگ، قرآن پڑھنے والے لوگ غالب آ گئے، بم گرانے والا شکست کھا گیا، قرآن پڑھنے والا فتح پا گیا۔
آج امریکہ اس نہتھے نوجوانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے. اسرائیل اس کے سامنے ذلیل ہو گیا. اسرائیل قوم مسلم، تم اس بات کو گرہ باندھ کے رکھ لو کہ دولتوں کے مقابلے سے تم کو کبھی عزت نہیں ملی، چونکہ دولتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دولتیں آج ڈوم اور چمار کے پاس بھی بہت زیادہ ہے. جو کل مردے کی کھال کھینچتا تھا وہ کروڑ کے مقام میں رہ رہا. کل تک جسے ننگے پاؤں چلتا تھا وہ بھی اربوں کے مکان میں رہ رہا. تو مکان اور دکان اور دولت کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اور یہ ایمان کی دولت اس دنیا میں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف قوم مسلم کے پاس ہے. لیکن جب سے ہم نے یہ کافروں کا دیکھا دیکھی، مکان کی چاہت ہمارے پاس بڑھ گئی، اچھا کھانے پینے کی چاہت ہمارے پاس بڑھ گئی، اور ہم بھی ان مشرکوں کی طرح انجوائے کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کافروں کے پاؤں کا فٹ بال بنا دیا. ہم ذلیل ہو گئے، ہم رسوا ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ میرا کیریکٹر اور مشرکین کا کیریکٹر دونوں برابر ہیں. وہ بھی کھانے کو زندگی کا مقصد حیات سمجھتا اور تم بھی صرف کھانے پینے کو مقصد حیات سمجھتے ہو. آخر فرق کیا رہے گا؟ ایک وفادار اور ایک بے وفا، ایک مومن اور ایک غیر مومن میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اپنی ساری انرجی مکان بنانے میں انویسٹ کر رہا ہے اور آپ بھی اپنی ساری انرجی مکان بنانے میں انویسٹ کر رہے ہیں. تو آخر دونوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ایک جنتی ایک جہنمی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جنتی اور جہنمی میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ ہماری ایکٹیویٹیز سے پتا چلے کہ مجھ کو جنت کی جستجو ہے، میرے کام سے پتا چلے کہ اس کو آخرت میں انعام پانے کا نشہ ہے، میرے چلنے میرے بولنے میرے کاروبار سے پتا چلے کہ اس آدمی کو دنیا کم چاہیے آخرت زیادہ چاہیے. لیکن آج ہماری ساری ایکٹیویٹیز یہ بتاتی ہے کہ ہم کافروں سے پیچھے نہیں ہیں. اسے بھی اچھا کھانا چاہیے تو مجھے بھی چاہیے، اسے بھی اچھا گھر چاہیے تو مجھے بھی اچھا گھر چاہیے. اس کی ماں بہن بیٹیاں بھی جینس ٹی شرٹ پہن کر کے اسکول کالج کی تعلیم کے نام پہ سماج میں چھوٹی پھریں اور صاحب دنیا میں انجوائے کریں، دوسروں کو دعوت بدکاری دیں. ہماری بھی ماں بہن بیٹیاں انہی کی طرح لباس پہن کے کپڑا پہن کے انجوائے کرنا چاہیں تو آخر کیا فرق رہے گا ایک مسلمان خاتون ایک غیر مسلم خاتون؟ آخر کیا فرق رہے گا؟ ہم بھی نماز روزے چھوڑ کر کے مکان کی تعمیر اور دکان اور بزنس میں لگ جائیں اور مشرکین بھی وہی کام کرتے ہیں. وہ بھی ساری انرجی دکان مکان پلاٹ خریدنے بزنس کرنے مال بنانے گاڑی خریدنے میں لگائے. آخر دونوں میں کیا فرق ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ واٹ از ڈفرنس؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک مومن ایک غیر مومن، ایک جنتی اور ایک جہنمی میں کیا فرق ہے؟ ایکٹیویٹیز تو ہونا چاہیے. ایک بندہ صبح سویرے بستر سے اٹھتا ہے، دکان بعد میں جاتا ہے، سب سے پہلے مسجد جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے، پھر صبح فجر سے لے کے ظہر تک وہ اپنے کاروبار میں لگا لیتا ہے. کاروبار کے وقت میں کاروبار بند کر کے پھر وہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد چلا جاتا ہے. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے کام میں لگتا ہے، پھر عصر کے لیے مسجد آتا ہے، پھر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہے، پھر مغرب کے لیے مسجد آ جاتا ہے، پھر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر بار جاتا ہے، پھر عشاء کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سو جاتا ہے، اس خیال سے سوتا ہے کہ صبح اٹھوں گا تو میں سب سے پہلے اپنے خالق اپنے مالک کو سجدہ کرنے کے لیے مسجد جاؤں گا، کھیت بعد میں جاؤں گا مسجد پہلے جاؤں گا، دکان بعد میں جاؤں گا مسجد پہلے جاؤں گا، کھیت میں 5 گھنٹے ہل چلاتا ہوں، فجر کی نماز میں 30 منٹ لگتے ہیں، دکان میں 8 گھنٹے بیٹھوں گا، فجر کی نماز میں 15 منٹ لگتے ہیں، تو 15 منٹ پہلے خدا کو سجدہ کر دوں، پھر 10 گھنٹے دکان میں بیٹھوں گا، 15 منٹ پہلے خدا کو سجدہ کر دوں، پھر 6 گھنٹے کھیت میں ہل چلاؤں گا. تو اس کی ایکٹیویٹیز کے فجر کے لیے جانا، پھر ظہر کے لیے جانا، پھر مغرب کے لیے جانا، عصر کے لیے جانا، عشاء کے لیے جانا، یہ ایکٹیویٹیز بتاتی ہے کہ اس بندے کو دنیا سے زیادہ اسے جنت چاہیے. چونکہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد دکان اگر سب سے پہلے چلا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو پیسے کی ہوس ہے، اس بندے کو صرف مال چاہیے. مال دینے والا جو اللہ ہے اس کی عبادت سے کوئی مطلب نہیں، اس کو صرف مال سے مطلب ہے. اس کی ایکٹیویٹیز بتاتی ہے یہ جہنم جانا چاہتا ہے، یہ دنیا دار ہے، یہ اللہ کا مخلص وفادار بندہ نہیں ہے. تو ایکٹیویٹیز آدمی کی بتانی چاہیے کہ جنتی کی ایکٹیویٹیز ہے.
یہ مسلمان کی ایکٹیویٹیز ہے. آج ہمارے بچوں کا حال، میری ماں بہن بیٹیوں کا حال، ہمارے بوڑھوں کا حال، گاؤں سماج کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جیسے ہم کو مرنا نہیں ہے اور اپنے رب کے سامنے حساب کتاب نہیں دینا ہے، سب دن اسی دنیا میں رہنا ہے. اس لیے آج جب ہمارا عمل کافروں کی طرح ہو گیا تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. چاہے تم لالچ میں گرفتار ہو کے مر جاؤ، ہوس کے شکار ہو کے مر جاؤ، چاہے تم کھیت میں ہل چلاتے چلاتے مر جاؤ، چاہے دکان کرتے کرتے مر جاؤ، ہاسپٹل میں ایڑی رگڑ رگڑ کے مر جاؤ، چاہے تیرے بال بچے بگڑ جائیں، چاہے تیری بیویاں 4 بچے کی ماں ہونے کے باوجود دوسروں کے ساتھ بھاگ جائیں، جیسا تیرا کام ہے سمجھتے رہو. تو جہنم میں آگ میں تو وہاں جلو گے، اسی دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، کبھی چین نہیں ملے گا. اربوں میں کھیلنے والا وہ زہر کھا کے مر رہا ہے، 1000 ایکڑ زمین کا جوتنے والا وہ کتے کی موت مر رہا ہے. جتنے لوگ بڑے بڑے دنیا میں پیدا ہوئے سب کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ 1000 ایکڑ زمین تھی، وہ کتے کی موت مرا. پردھان منتری تھا، وہ ذلیل ہو کے رسوا ہو کے مرا. ڈی ایم تھا، دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، ان کی لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے. ہونڈا تھا، 1000 گاڑیاں آگے پیچھے چلتی تھی، کسی کو کوئی ویلیو نہیں دیتا تھا، لیکن اس قدر پوری موت مرا کہ چند مٹھی بھر مزدور نے اسے مار مار کے اس کی لاش کے ہزاروں ٹکڑے کر دیے. تو کونڈے کی موت، زمینداروں کی موت، مالداروں کی موت، مغروروں کی موت، گھمنڈیوں کی موت، نوجوانوں کی موت. جو چاہتا تھا کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے، جو سوچتا تھا کہ منصب سب کچھ ہے، جو سوچتا تھا کہ صرف ڈگریاں سب کچھ ہے، ان سبوں کی پوری موت یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں ذلت اس کے لیے ہے جو قرآن سے ہٹ کے جیتا ہے، جو مصطفیٰ کی سنتوں سے ہٹ کے جیتا ہے. یہاں بھی ذلت ہے، مرنے کے بعد جہنم کی خطرناک آگ اس کے لیے تیار ہے. اور جو لوگ فقیر بن کے جیتے ہیں، یعنی جو لوگ آج درگاہوں میں آرام کر رہے ہیں، جنہوں نے جی بھر کے کھانا نہیں کھایا، جنہوں نے جی بھر کے کپڑا نہیں پہنا، جنہوں نے جی بھر کے اپنا گھر نہیں بنایا، یہ اللہ کے والے کسی علاقے میں چلے گئے، موٹا چھوٹا پہنتے تھے، ان کے کپڑے میں 50 پیبند لگے ہوتے تھے، وہ سوکھی روٹی جھولا میں رکھتے تھے، 5 دن تک اسے پانی میں بھگا بھگا کے کھاتے تھے، اپنے سے کسی دوسرے کو کشٹ نہیں پہنچاتے. یہ گالیاں سن لیتے تھے، مار کھا لیتے تھے، لیکن اپنا بدلہ اپنی طرف سے نہیں لیتے تھے. ان کو صرف مطلب ہے تلاوت سے، عبادت سے، نماز سے اور دین کی تبلیغ سے. ذرا دیکھیں جب تک یہ لوگ زندہ رہے، بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاس آ کے دعا کی درخواست کرتے تھے. جب تک یہ زندہ رہے، ایک پھونک سے مٹی کی دیوار سونے کی دیوار میں تبدیل ہو جاتی تھی. جب تک یہ لوگ زندہ رہتے تھے، ہزاروں مریض اس کے پاس آ کے پانی اور تیل پہ دم کرواتے تھے. اور جب یہ اللہ والے جو جی بھر کے کھایا ہے، کرائے کے گھر میں رہا، جنگل میں جھوپڑی بنا کے رہا، یا شہر ہی میں رہا تو ایک خستہ حال گھر میں رہا، جی بھر کے نہ کھایا، نہ جی بھر کے سویا، نہ جی بھر کے اچھا کپڑا پہنا. دنیا میں لوگوں کی حاجت مندوں کی بھیڑ لگی رہی. حضور دعا فرما دے، حضور پانی پہ دم کر دے، حضور تیل پہ دم کر دے، حضور میں مقدمہ لڑنے کچہری جا رہا ہوں تعویذ دے دیں، حضور میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی آپ تعویذ دے دیں، حضور میرا بیٹا پڑھ رہا ہے اس بیٹے کے لیے آپ تعویذ دے دیں. جو جی بھر کے کھایا نہیں، بادشاہ اس کے دروازے پہ، جو جی بھر کے اچھا پہنا نہیں، بڑے بڑے زمیندار اس کے دروازے پہ. اور جب وہ مر گئے تو اب زمیندار ان کی قبر پہ بھیڑ لگانے لگے، ان کی قبر پہ چادر چڑھنے لگے، ان کی قبر پہ گلاب چڑھایا جانے لگے. 1000 زمین کا جوتنے والا جو جی بھر کے نماز نہیں پڑھا، جو جی بھر کے رمضان میں تلاوت نہیں کیا، جو جی بھر کے کبھی تہجد نہیں پڑھا، جو جی بھر کے کبھی اشراق چاشت ابابیل نہیں پڑھا، صرف دنیا کرتا رہا، آج اس کی قبر پہ جانور چل رہا، اس کی قبر پہ اس کا بیٹا فاتحہ پڑھنے نہیں جا رہا. 1000 بیگھہ زمین اس کے 5 بیٹوں میں بٹ گئی، اس کے بیٹے اس زمین کے بانٹنے میں لگ گئے. اور جس نے زمین خریدی محنت مشقت کر کے نماز روزہ چھوڑ کر، اس کی قبر پہ ان کا بیٹا پوتا سلام کرنے نہیں جا رہا، فاتحہ پڑھنے نہیں جا رہا، وہاں کتا پیشاب کر رہا. اس کی قبر کے اندر کیا دور دشا اس کی ہو رہی ہے، نہ ان کے بال بچوں کو کوئی فکر ہے. زمین میں کھیلنے والا اس کی قبر پہ جانور کرا جائے، لیکن جو جی بھر کے کھایا نہیں، جو جی بھر کے پہنا نہیں، ان کی قبر پہ لاکھوں کی بھیڑ لگ رہی ہے. وہاں فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، وہاں گلاب ڈالا جا رہا ہے، وہاں چادر چڑھائی جا رہی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے جو صرف دنیا کے لیے جیتا ہے اور جو صرف بال بچوں کے لیے جیتا ہے، بچہ بھی اس کا نہیں ہوتا، وہ پوری موت مرتا ہے، اس کی قبر پہ جانور چڑھتے ہیں.
لیکن جو رب کے لیے جیتا ہے، جو راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، جو جی بھر کے نہیں کھاتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، جب تک زندہ رہے تو بھی بھیڑ لگی رہتی ہے، انتقال کے بعد قبر میں چلے جائے تو ان کی قبر پہ جانور نہیں چلتا، وہاں گلاب چڑھایا جاتا ہے، چادر۔ مقصد حیات مال جمع کرنا نہیں، مقصد حیات مکان بنانا نہیں، مقصد حیات زمین پہ زمین خریدنا نہیں، جو آج کل ہم مشرکوں کا دیکھا دیکھی، صرف ایک نشہ، ایک دھن لگا ہوا ہے کہ مال چاہیے چاہے جہاں سے بھی ہو، مسجدیں اجڑ جائیں، مدرسہ ویران ہو جائے۔ رمضان جیسا دن ہے، 1000 کی آبادی میں 100 لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں، یہ کوئی پرسنٹیج نہیں ہے، 1000 کی آبادی میں تو 999 کو نماز پڑھنا چاہیے، 1000 کے 1000% وہ 1000 کو نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ، یہ مہینہ تلاوت کا مہینہ۔ مسجد میں 5 لوگ بیٹھے ہیں، باقی سارے لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے، یہ فرق نہیں پڑتا ہے میری ایکٹیویٹیز سے کہ ماہ رمضان میں کام کاج کم کر دے رہا ہے، ماہ رمضان میں عبادت کے لیے زیادہ ٹائم نکالے گا، ماہ رمضان میں تسبیح لے کے ایک کونے میں بیٹھ کر 1000 بار درود پڑھ لے گا، ماہ رمضان میں سحری کے لیے اٹھے تو سحری سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے۔ ایسا لگا ہی نہیں جیسے عام مہینہ گزر رہا ہے، ویسے بھی رمضان گزر رہا ہے۔ رمضان میں اور سونا تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، سحری کے لیے کیا 10 منٹ کے لیے اٹھ گئے، اس کے بدلے میں 5 گھنٹے سونا، کیا صاحب تراویح کی نماز کیا 1 گھنٹہ پڑھ لیا کہ اس کے بدلے میں دن میں 3 گھنٹے سونا۔ رمضان کم کھانے کا مہینہ، رمضان کم سونے کا مہینہ، رمضان کم بولنے کا مہینہ اور زیادہ عبادت کرنے کا مہینہ، لیکن رمضان میں ہی زیادہ کھایا جاتا ہے اور رمضان میں ہی زیادہ سویا جاتا ہے۔ جو مہینہ ہماری تربیت کرنے آیا تھا، جو مہینہ میری خواہشات کو کمزور کرنے آیا تھا، جس مہینے میں ہمیں پانی اور دانا اور بیوی سے رکوا کے ہمیں ہماری خواہشات کو دبا کر کے میری روحانیت کو جگانے کے جو مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں ہم کھانے پینے سونے میں گزار دیتے ہیں۔ لگتا نہیں کہ جنت کی طلب ہے، لگتا نہیں ہے کہ ہمیں جہنم سے ڈر ہے، میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، وہ جہنم جہاں خطرناک آگ اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اگر سوئی کی نوک کے برابر جہنم میں سوراخ ہو جائے تو دنیا کا کوئی ہرا درخت نہیں سلامت رہے گا، سارا جنگل جل کر راکھ ہو جائے گا۔ وہ جہنم جہاں ایسا خطرناک سانپ اللہ نے رکھا ہے، وہ سانپ اگر پھونک مار دے تو دنیا کا سارا جنگل جل کر راکھ ہو جائے۔ ایک جہنمی کو 99 اژدہا سانپ اس کو ڈسیں گے، ایسا لگتا ہے جیسے ایک کالپنک بات ہے، ایک تصوراتی بات ہے، یعنی یہ بات ہونے والی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ بات ہونے والی ہی نہیں ہے۔ جبکہ جس طرح میں اپنی نگاہوں سے سورج کو دیکھتا ہوں، میں اپنی نگاہوں سے چاند کو دیکھتا ہوں، میں اپنی نگاہوں سے آسمان کو دیکھتا ہوں، اس سے زیادہ سچی بات ہے کہ ایک مومن اس سے زیادہ جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوا محسوس کرے۔ میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں، میں وہاں کی آگ کو دیکھ رہا ہوں، میں وہاں کے اژدہا سانپ کو دیکھ رہا ہوں، میں وہاں کے اونٹ کی طرف بچھو کو دیکھ رہا ہوں، جو تیار ہے کس کے لیے؟ بے نمازی کے لیے، جو تیار ہے اس کے لیے وہ عورت جس کا جسم غیر مردوں کے لیے کھلا رہے، وہ عورت جو پردہ نہ کرے، جس کے سر کھلے رہے، جس کا چہرہ کھلا رہے، جس کا جسم کھلا رہے، اس کے لیے وہاں خطرناک آگ موجود ہے، وہاں خطرناک سانپ موجود ہے۔ وہ لوگ جو فجر کے وقت میں سوئے رہے وہ مسجد میں نہ جائیں، مسجدیں ویران رہے، لوگ اپنے گھر میں آباد رہنا چاہیں، اس کے لیے خطرناک آگ ہے۔ لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ آگ ایک تصوراتی آگ ہے، ایک آگ وہ ایک کالپنک آگ ہے۔ نہیں، قرآن شریف میں سب سے زیادہ چرچا اگر کسی کا ہے تو جنت کا اور جہنم کا چرچا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان میں کم سے کم ایک ختم قرآن ضروری ہے، تاکہ بندہ جنت کا چرچا سن لے، تاکہ بندہ جہنم کا چرچا سن لے، تاکہ وہ جان لے کہ میرا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن شریف جو ہم لوگ سنتے ہیں اس میں ہمارے لیے جیون دان ہے، ہمارے لیے اکسیر حیات ہے، ہمارے سینے کا زنگ صاف کرنے کا زبردست ذریعہ۔ ایک شخص نے کہا تھا، سرکار حضور نے فرمایا تھا کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الماء الحدید، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے میں پانی لگے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا وما جلاؤھا یا رسول اللہ، یہ زنگ صاف کیسے ہوگا؟ حضور نے کہا تھا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اور کثرت سے موت کو یاد کرنے سے سینے کا زنگ صاف ہوگا۔
کثرت سے موت کو یاد کرنے سے، قرآن پاک کی تلاوت سے سینے کا زنگ صاف ہوگا۔ اللہ قرآن اسلام چاہتا ہے کہ ماہ رمضان میں ایک ختم قرآن ہو، ایک ختم قرآن بندہ سنے، 2 کرے تو اور اچھا ہے، 3 کرے تو اور بہتر ہے، یہاں تو ایک ختم قرآن سننے میں آدمی کو بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم لگاتار 15 سال تک روزانہ رات میں ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کرتے تھے۔ ہم لوگ صرف غوث اعظم کے لنگر کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ صرف غوث اعظم کی کرامت کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ غوث اعظم کی اس عبادت کا چرچا نہیں کرتے ہیں کہ غوث اعظم مادر سعد ولی تھی، مگر انہوں نے ان کو عبادت کا اتنا شوق تھا، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا اس قدر ان کو شوق تھا کہ جبکہ رات بھر میں پورا قرآن پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، مگر غوث اعظم اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، کثرت عبادت کی وجہ سے کرنے کے لیے وہ رات بھر میں ایک پورا ختم قرآن ایک رمضان میں ہی کرتے تھے، پورا سالوں بھر 15 سال کنٹینیو آپ کرتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آیا ہے کہ ماہ رمضان میں وہ دن بھر میں ایک ختم کرتے تھے اور رات میں ایک ختم قرآن کرتے تھے، اور ایک ختم قرآن تراویح میں کرتے تھے، یعنی 30 رات میں اور 30 دن میں، اور ایک ختم قرآن تراویح میں 61 ختم قرآن کرتے تھے۔ ہم کو صرف ایک ختم قرآن کرنے میں بوجھ معلوم ہوتا ہے، اور وہ بھی بغیر سمجھے بوجھے، اور سمجھتے ہیں کہ میں نے پورا حق ادا کر دیا۔ ایک تو قرآن پاک کا صحیح پڑھنا ضروری ہے، اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہو تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب تو دور، الٹا گناہ اس کو ہوگا۔ اس لیے حافظ کا سلیکشن وہ ریل کی طرح راجدھانی کی اسپیڈ میں پڑھنے والا حافظ اگر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ہو جو قرآن پاک کو صاف صاف پڑھتا ہو، ہا عین خین شین قاف صاف نکال کے پڑھتا ہو، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتا ہو، تاکہ قرآن پاک کم سے کم ظاہری قوانین کے حساب سے ٹھیک پڑھتا ہو۔ یہ اگر اس کو نہیں پڑھتا ہو تو سننے والا بھی گنہگار ہوگا اور پڑھنے والا بھی گنہگار ہوگا۔ ایک ویڈم بنا ہے مسلم سماج میں، نہ مسجد کا ٹرسٹی اس پر دھیان دے رہا، نہ گاؤں کی کمیٹی کے لوگ اس پر دھیان دیتے ہیں، نہ نمازی اس پر دھیان دیتے ہیں، جیسے تیسے لوگ قرآن سناتے ہیں، بس ہم نے ایک ختم قرآن پڑھ لیا۔ بہت سارے لوگ تراویح کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے اور صاحب پہلی رکعت میں بیٹھے رہتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں گئے جھٹ سے جا کے شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز کی توہین ہے، ایسا کرنا حرام ہے، یہ کھیل بھی ٹھٹا نماز سے ٹھٹا ہے، بلکہ اس وقت تک ختم قرآن کا ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ پورا قرآن حالت نماز میں نہ سنا جائے۔ ختم قرآن کا جو اس وقت ملے گا، اور ہماری ماں بہن بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ مردوں پہ لازم ہے کہ وہ تراویح پڑھ سنیں اور ہم پر ضروری ہے، جبکہ مرد اور عورت سب پر ضروری ہے کہ وہ ماہ رمضان کی راتوں میں قرآن پاک سنیں۔ عورتیں جماعت سے اگر نہیں تو اپنے گھر میں پڑھیں، تنہا پڑھیں، اور پورا قرآن اگر یاد ہے تو وہ پڑھیں، اگر نہیں یاد ہے تو کم سے کم 20 رکعت تراویح کی نماز کو کمپلسری پڑھنا اس کو، آپ 20 رکعت میں 20 سورتیں پڑھیں، نہیں 20 سورت یاد ہے تو 2 سورت ہے اسی کو ہر رکعت میں ریپیٹ کر کے پڑھیں، یعنی قل هو اللہ انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، اگر یہ دونوں سورتیں یاد ہیں تو 2 رکعت تراویح میں پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھیں، اسی طرح 2 رکعت کر کے 10 بار پڑھیں تو 20 رکعت تراویح ہو جائے گی، 2 سورتوں سے کام چل جائے گا۔ اگر علم ترى کیف سے قلوب برے بالناس تک 10 سورتیں یاد ہیں تو اس کو ریپیٹ کر دیں 2 بار 20 رکعت میں ہو جائے گا۔ اگر 2 ہی سورت یاد ہے تو ہر 2 رکعت میں اسی کو آپ پڑھتے رہیں۔ بہتر ہے کہ مختصر سورت پڑھیں کیونکہ اس میں غلطیاں کم ہوں گی، اور اس کو قاعدے سے قرآن پڑھنے والے سے درست کروا لیں اور اس کے بعد اس کو پڑھیں۔ تراویح کی نماز عورتوں پر بھی ضروری ہے اور رمضان کی ہر راتوں میں ضروری ہے، ایسا نہیں کہ صرف تراویح ختم 5 دن میں کر لیا اس کے بعد چھٹی پا گئے، نہیں، اس طرح ایک ختم قرآن سنت موقعہ ہے، اسی طرح رمضان کی ہر راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے، ایک ختم قرآن کرنا الگ سنت ہے۔ اگر 3 دن میں ایک ختم قرآن کر لیا تو ایک سنت ادا ہو گئی، لیکن دوسری سنت کے رمضان کی ہر رات میں 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، یہ سنت تو بہرحال رہے گی۔ ایسا نہیں کہ میں نے ختم قرآن پہ ہم چھٹی پا گئے، اور وہ لوگ نادان ہیں جو 5 دن میں ختم قرآن کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں جانتے، وہ ایک رسم نبھاتے ہیں
एक छेता, जैसे गांव देहात में कहते हैं, वो छेता पूरा करना वो कर लेते हैं। कमा हम पुराने पाक सुनने का सवाब नहीं मिलेगा। सुनते हैं वह लोग जो 27 दिन तक 29 दिन तक पूरा कुरान सुनते हैं, रोजाना एक पारा सुनते हैं, 1 घंटे में सुनते हैं और साफ साफ सुनते हैं, एक रोजाना हर रकअत में पढ़ते हैं। ये आसानी के साथ 1 घंटे के अंदर में हो जाता है और साफ साफ हाफिज जी पढ़ते हैं, कारी साहब पढ़ते हैं और लोग सुनते हैं। ये साफ एक दिन में 1 रकअत में 1 पाव पढ़ना और 20 रकअत में 5 पारे पढ़ना, 5 दिन में खत्म कर देना, ये तो किसी भी तरह से अच्छा मुनासिब नहीं है। वो तो अल्लाह वाले थे जो कुरान साफ साफ पढ़ते थे तो पूरी रात में कुरान खत्म करते थे। इशा की नमाज के बाद खड़े हो गए, अब सहरी तक पढ़ते रहे, तब वो कुरान पाक पढ़ते थे। बहुत सारे बुजुर्गान दीन सूरह बकरा, सूरह आले इमरान पढ़ते थे तरावीह में, और वो पढ़ने में 4 घंटे उसको लग जाते हैं। और यहाँ 1 घंटे में 5 पारा पढ़ दिया, अब 5 दिन में खत्म हो गया, हाथ झाड़ के निकल गए, जैसे हमने अपना एक छेता अदा कर दिया, हम अपना फर्ज पूरा कर लिए। अपने मन में आप तरावी पढ़ो, अल्लाह के यहाँ तरावी की नमाज तो नहीं, अलबत्ता कई लाख गुना तुम्हारे सर पे हो जाएगा। वो कुरान पाक गलत पढ़ने वाले को गुना होगा और कुरान पाक गलत सुनने वाले को गुना होगा। ये कुरान सुनने का महीना है। कुरान सुनने का मतलब है रो के सुने। रो के कौन सुनेगा? जो कुरान पाक को समझेगा। पढ़ाने वाला भी कुरान समझेगा इसमें क्या, कुरान में क्या कहा गया। जहाँ आयते अजाब आ जाए वहां रोएगा, जहाँ जहन्नम का चर्चा आ जाए वहां रोने जैसी सूरत बना लेगा। जो लोग उसके पीछे पड़ते हैं वो भी रोने लगे। कुरान पाक हुस्न के साथ नाज़िल हुआ। कुरान पाक को गम के साथ पढ़ना चाहिए, यानी रोने जैसी शक्ल बना ले बंदा, हंस के नहीं, ठट्ठा मार के नहीं, चिल्ला के नहीं। एक तो रमजान में लोग नमाजी थोड़े से बढ़ जाते हैं, और फिर रमजान का महीना लड़ाई का महीना, रमजान का महीना गलाटे का महीना। मस्जिद में साफ बल्ब क्यों टूटा हुआ है, पंखा क्यों? ये रमजान का महीना रोने का महीना था, अपना घमंड मिटाने का महीना था, सजदे में सर रख के अपने करोड़ों गुनाह की माफी करवाने का महीना था। रमजान के एक पल में हजारों लाखों गुनहगार जहन्नम से आजाद किए जाते हैं। जिस वक्त मौका मिले बंदा वुजू करके मस्जिद में जाके सजदे में सर रख दे, अपने गुनाहों को याद करके, गुनाहों का चर्चा करके अपने रब्बे करीम से भीख मांगे। इलाही मुझ पर नमाज फर्ज हुई थी 15 साल की उम्र में, मेरी उम्र आज हो रही है 40 साल, मेरी नमाज इतने साल की कज़ा है, ये अल्लाह तो मुझे इन कज़ा नमाजों को पढ़ने की तौफीक दे दे। अब वहां रमजान से अहद कर ले कि अब मैं आज के बाद से नमाज नहीं छोड़ूंगा, और जो 25 साल की नमाज कज़ा हो गई उन सारी नमाजों को मैं अदा करूंगा। हर नमाज से पहले एक नमाज वो अदा करता है 25 साल तक, तो पिछले 25 साल की नमाज उसकी कज़ा अदा हो जाएगी। ये महीना रोने का महीना है, ये महीना दुआ का महीना है, ये महीना आजिज़ी का महीना है, ये लड़ाई का महीना नहीं है। हदीस में आया है कि जब तुमसे कोई लड़ाई ठाने तो तुम कह दो कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं रोजेदार हूं। अगर तुमको कोई गाली दे तो तुम कहो कि मैं तेरी गाली का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं रोजे से हूं। रोजा एक ढाल है, रोजा नेकी का मौसमी बहार लेके आता है, लेकिन रोजे में भी मस्जिद में लड़ाई झगड़ा करना, मस्जिद में साथ इफ्तार करने के लिए पूरी मस्जिद को आलूदा और फर्श को गंदा कर देना, जबकि बेहतर है कि लोग अपने घर में इफ्तार करें और घर में इफ्तार करने के बाद नमाज के लिए मस्जिद में आ जाए। और अगर मस्जिद में खाना ही हो, 5 आदमी बैठ के खाए, ताकि कोई मुसाफिर कोई मेहमान आए और इफ्तार में शरीक हो जाए, उसके लिए एतकाफ की नियत जरूरी है। नवे तो सुन्नतल एतकाफ, एतकाफ की नियत करके मस्जिद में बैठे, उसके बाद अल्लाह अल्लाह कर ले तो 4-5 मिनट, फिर उसके बाद उसके लिए खाना जायज हो जाएगा और उसके लिए पानी पीना और सोना जायज हो जाएगा। बगैर एतकाफ की नियत से मुसाफिर के अलावा दूसरों के लिए मस्जिद में न सोना दुरुस्त है, न खाना दुरुस्त है, न वहाँ पानी पीना दुरुस्त है। नमाज पढ़ने मस्जिद गए और मस्जिद में सो गए, जोहर पढ़ने के मस्जिद में सो गए। आया है कि जिसका अपना घर हो उसके लिए दुरुस्त नहीं कि मस्जिद में जाके वो सो जाए। अगर उसको सोना ही है तो एतकाफ की नियत कर ले, पहले कुरान पढ़ ले, फिर उसके बाद अगर नींद आ रही तो सो जाए। पहले कुरान पढ़ ले, पहले दरूद पढ़ ले, पहले जिक्र कर ले, उसके बाद इफ्तार करे, पहले जिक्र करे, दरूद करे, फिर वह पानी पिए। वरना बगैर एतकाफ की नियत की मस्जिद में खाना दुरुस्त नहीं है, मस्जिद में पानी पीना दुरुस्त नहीं है। यहाँ गए भीड़ लगा दी, मस्जिद को चौपाल बना दिया, सारी साल के 11 महीने जानवर बन के रहे और एक
महीना इंसान बनने का महीना था, उस महीने में भी महाजानवर बन गए। मस्जिद में बात में लड़ाई, सफ के नाम पे लड़ाई, माइक के नाम पे लड़ाई, साहब वहां जगह नहीं मिली उसके नाम पे लड़ाई। यानी ये भूखा क्या रहता है, लड़ झगड़ करके अपने नामे आमाल को और गंदा करके आता है। घमंडी जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस में आया है ला यदखुलुल जन्नह मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। राई के बराबर किसी के सीने में घमंड रहा, वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा। कुरान में आया है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन से दोस्ती नहीं करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनीन से दोस्ती करता है। अल्लाह झुकने वालों से दोस्ती करता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो दूसरों की गाली सुनने के बाद जवाब ना दे, सब्र करे, अल्लाह उसके साथ है। जो नफरत में नहीं बल्कि मोहब्बत से जिए, अल्लाह उसके साथ है। जो जज्बे इंतकाम रिवेंज में नहीं जिए बल्कि अपनी अनानियत को मिटा दे, खाकसारी के साथ रहे, अल्लाह उसके साथ है। या आदमी 12 घंटे तक भूखा रहता है, आदमी भूखा रहने के बाद वह नर्म हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। माह रमजान हमें नर्म करने के लिए आता है। माह रमजान दूसरों के दर्द का एहसास करवाने आता है। माह रमजान हमें बुराइयों से बचने की ट्रेनिंग देने आता है। जबकि दाना मेरे लिए जायज था, मगर हमें सुबह के 4:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम रुक जाते हैं खाना खाने से। हमारा दाना हलाल था पर हमने अल्लाह के कहने से उसको हराम बना दिया। पानी पीना मेरे लिए हलाल है मगर हमने 12 घंटे तक पानी पीना अपने लिए हराम बना लिया। हमारी बीवी मेरे लिए हलाल है मगर मैंने 12 घंटे तक सुबह शादी से गुरूब आफ्ताब तक ये बीवी हमारे लिए हराम हो गई। जो जायज को मैंने हराम बना लिया, खाना हलाल था मैंने उसको हराम बना लिया, पानी पीना मेरे लिए हलाल था मैंने उसको हराम बना लिया। क्यों हराम बना लिया? अल्लाह के कहने से हराम बना लिया। अल्लाह ने कहा कि मेरे लिए तुझे भूखा रहना है, मेरे लिए तुझे प्यासा रहना है, मेरे लिए तुझे मुबाशरत से रुक जाना है। तो जो चीज हलाल थी मैंने उसको अल्लाह के कहने से अपने लिए हराम बना लिया है। क्या मतलब है? सुबह से शाम तक खाने से रुके, उसके बाद बिल्कुल बेलगाम होकर खाना शुरू कर दिया। आखिर अल्लाह चाहता क्या है? हमें खाने से रोकवा कर, हमें पानी से रोकवा कर, हमें मुबाशरत से रोकवा के अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले पर रोजा फर्ज किया गया था। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि गुनाहों से बचने वाला बन जाओ। तो हमें दाना पानी और बीवी से रोकवा कर 1 महीने की वोट ट्रेनिंग अल्लाह हमें देता है। तो आज अल्लाह के कहने से तो दाना से रुका है, कल उसी अल्लाह के कहने से झूठ से रुक जाना, उसी अल्लाह के कहने से ग़ीबत से रुक जाना, उसी अल्लाह के कहने से शराब से रुक जाना, उसी अल्लाह के कहने से ज़िना से रुक जाना, उसी अल्लाह के कहने से दगा और फरेब से रुक जाना, उसी अल्लाह के कहने से पड़ोसी को सताने से रुक जाना। यानी हलाल चीजों से रोकवा के हमें अल्लाह वो ट्रेनिंग देना चाहता है ताकि हम हराम से बचने के आदी बन जाए, हराम से बचने की हमारे अंदर सलाहियत पैदा हो जाए। तो रोजा गुनाहों से बचने की ट्रेनिंग देता है, रोजा हमें मकसद इबादत समझाता है, रोजा हमें रूह इबादत समझाता है। सिर्फ खाना पीना से रुक जाने का नाम रोजा नहीं है, बल्कि गुनाहों से बचने की सलाहियत पैदा करना ये रोजा सिखाता है। अल्लाह ने रोजा इसीलिए फर्ज किया ताकि आज खाना छोड़े हैं, कल झूठ छोड़ दे, ज़िना छोड़ दे, शराब छोड़ दे, मुत्तकी बन जाए। मुत्तकी बने तो अल्लाह का पसंदीदा बने, दुनिया में रहे तो अल्लाह इज्जत देगा, सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा, राहत देगा, सुकून देगा। और जब मरे तो बाबे रैयान से जन्नतुल फिरदौस में नारे। सिर्फ अगर दाना से रुकना है, वो तो जानवर को भी मैं खुले में बांध दूं कि सुबह 4:40 से लेके 6 शाम के 5:50 तक तुमको कुछ नहीं खाना देना है, तो जानवर भी भूखा रहेगा, जानवर भी प्यासा रह जाएगा। तो ये हमें जानवरों की तरह खाना पीना बीवी से रोककर सिर्फ छूट बनने का पैगाम रोजा नहीं देता, वो देता है एक सिंबॉलिक चीज है, सिंबॉलिक सांकेतिक चीज है। यानी एक सिंबल है कि दाने से रुक जाना, मकसद दूसरा है गुनाहों से रोकना। सिंबल है हमें पानी से रुक जाना मगर मकसद है गुनाहों से रोकना। तो 1 महीना जो बंदा दाना पानी से रुकेगा और ईद के दिन ही वह एक छूटे हुए कैदी की तरह सिनेमा हॉल चला जाएगा, छूटे हुए कैदी की तरह वह शराब की भट्टी पे चला जाएगा, एक छूटे हुए जानवर की तरह दूसरों के खेत में जो चरने लगता है उसी तरह समाज में मारे फिरेगा। ये हमारा बच्चा जो सुना है समझ रहा है ये ईद का त्योहार दूसरे
دوسرے لوگوں کے تہوار کی طرح انجوائے کا دن ہے، آج گھومنے کا دن ہے۔ پہلے نئی نئی فلمیں عید کے دن ریلیز ہوتی تھی، اس عید کے دن میں فلاں فلم ریلیز ہوگی، آپ سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد شہر میں آ گئے، فلم ہال کو بھر دیا، آج فلاں فلم ریلیز ہونے والی ہے۔ خربوں روپے کمائی فلمیں انڈسٹریز کی ہوتی تھی، وہ تو کہیے کہ ہمارے عالموں نے خطاب کرتے کرتے سمجھاتے جمعہ کا خطاب، عیدین کا خطاب، سیرت کا خطاب، جلسوں کے خطاب، محفل میلاد کا خطاب۔ لوگ کہتے ہیں کہ تقریر سے کیا ہونے والا ہے، میں کہتا ہوں بدبختوں، تقریر سے وہی ہونے والا ہے۔ تمہارے پورے سیمانچل پورے علاقے میں پہلے آدھا رکن کی کہانی سنی جاتی تھی، اکبر بیربل کی کہانی سنی جاتی تھی۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، لوگ گرمی کے زمانے میں اپنے گھر میں کھانا کھانے کے بعد دالان پہ بیٹھ جاتے تھے، 50-100 لوگ جمع ہو جاتے تھے، اب وہاں راجا رانی کی کہانی سنتے تھے لوگ 12 بجے 1 بجے رات تک، یعنی جھوٹی کہانی، افسانے والی کہانی، دل بہلانے کے لیے کہانی سنی جاتی تھی، اکبر بیربل کی کہانی سنی جاتی تھی۔ پر آج الحمدللہ یہ غلط رسم و رواج کا آج خاتمہ ہو گیا ہے، آج وہ راجا رانی کی کہانی نہیں سنی جا رہی ہے، آج محفل میلاد پڑھی جا رہی ہے، آج محفل میلاد ہو رہی ہے، آج کانفرنس ہو رہی ہے، آج جلسے میں کم سے کم لوگ 5 گھنٹہ بیٹھ کر قرآن حدیث سن رہے ہیں۔ عمل کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن 5 گھنٹے بیٹھ کر یہاں زنا سے بچے ہیں، شراب سے بچے ہیں، سود سے بچے ہیں، شراب سے بچے ہیں، گندی فلمیں دیکھنے سے بچے ہیں۔ جب تک جلسے میں آپ رہتے ہو کم سے کم کان میں اللہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے، آنکھ سے عالموں کا چہرہ دیکھ رہے ہو، تمہارا دل دماغ اسلام کی طرف متوجہ ہے، آج تمہاری زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں نکل رہی ہے۔ یہ بتا دیں ان تقریروں سے کیا فائدہ ہوا، ان جلسوں سے کیا فائدہ ہوا؟ ایک پلیٹ فارم ملا، ایک بری چیز کا خاتمہ ہوا، ایک اچھی چیز لوگوں کو ملی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں صاحب تقریر سے کیا ہونے والا؟ میں نے آج سے 40 سال پہلے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، عید کے دن عید کی نماز ختم ہوتی تھی اور گاؤں کے سارے نوجوان فلم ہال دیکھنے وہ شہر میں آ جاتے تھے، سارا فلم ہال ہاؤس فل ہوتا تھا، ہاؤس فل کا بورڈ لگ جاتا تھا، اب نو ٹکٹ نو پلیس، یعنی اب کوئی جگہ نہیں ہے، پورا ہاؤس فل ہے، جتنی سیٹیں ہیں ساری سیٹیں بک ہو گئی۔ لوگ 10 دن پہلے سے صاف سیٹیں بلیک دروازے سے بلیک دروازے سے لوگ ٹکٹ بک کرواتے تھے، 50 روپے کا ٹکٹ 500 روپے میں لوگ لیتے تھے، کیوں؟ عید کے دن جا کے سنیما دیکھا۔ اور آج الحمدللہ ایک تو موبائل کی وجہ سے بہت حد تک یہ بات کم ہوئی، اور دوسری بات علماء کا خطاب، علماء کی تقریر، یہ بار بار ڈانٹ ڈپٹ کرنے، بار بار سمجھانے، بار بار غیرت کو جھنجھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے بچے فلم کم دیکھ رہے ہیں، گانے کم سن رہے ہیں، نعت زیادہ سن رہے ہیں، تقریر زیادہ سن رہے ہیں، تقریر سن ان کے موبائل میں پہلے 10 فلمیں ڈاؤن لوڈ ہوتی تھی، لیکن آج وہ صاحب فلاں پاکستان کے مولانا کی تقریریں سن رہے ہیں، ہندوستان کے فلاں مولانا کا خطاب سن رہے ہیں۔ یہ جو ماحول بنا ہے، جہاں گندی فلمیں دیکھی جاتی تھی، جہاں گندے گانے سنے جاتے تھے، آج اگر نوجوانوں کا ایک طبقہ اگر تقریر سن رہا ہے، اگر وہ نعت سن رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی انجینئر کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یا کسی اسکول کے پروفیسر یا ٹیچر کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ کئی 5000 روپے کمانے والے، گاؤں سماج کی مسجدوں میں امامت کرنے والے، جمعہ کا خطاب کرنے والے، انہی علماء کرام کا احسان ہے کہ جو ہمیں بار بار سمجھا کر ہمیں گناہوں سے بچایا ہے، نیکی کی راہ پہ لگائے۔ آج وہی شہر ہے کشن گنج، وہی شہر ہے پورنیا، جہاں کے بڑے بڑے فلم ہال بند ہو گئے، فلم ہال بند ہو گئے، اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ عید کے دن اب لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عید کا تہوار ہمارا وہ دوسروں کے تہوار کی طرح نہیں ہے انجوائے کرنے کا تہوار۔ دوسروں کا تہوار کا مطلب ہے کہ فیسٹیول کا مطلب ہے شراب پینا، فیسٹیول کا مطلب ہے چھوکری بازی کرنا، فیسٹیول کا مطلب ہے عورتوں کو اپنے لیے حلال بنا دینا۔ ان کا ہر تہوار میں جا کے دیکھیں، چاہے ہولی کا تہوار ہو، چاہے کوئی بھی تہوار ہو، عورتیں مردوں سے کانپتی ہیں، بھاگتی رہتی ہیں، بھابھی اپنے تیور سے بھاگتی رہتی ہے، رنگ ڈالنے کے نام پہ نہ جانے کیا کیا واقعات، خرافات اور طوفان بدتمیزی قائم ہوتا ہے، اور کیسے کیسے گندے گندے گانے ایک مہینے سے چلتے ہیں، کیسے کیسے گندے گانے، ایک شریف آدمی ڈوب کے مر جائے، ایک شریف آدمی کی غیرت دفن ہو جائے، کیسے عورتیں سنتی ہیں اس گانے کو، کیسے مرد سنتے ہیں اس گانے کو۔ صاحب رنگ ڈال دیں یا
یہاں ڈال دیں وہاں ڈال دیں، کتنے گندے گندے گانے. کیا مطلب؟ تہوار کا مطلب ہے زناکاری، تہوار کا مطلب ہے شراب نوشی، تہوار کا مطلب ہے ہلڑ بازی، تہوار کا مطلب ہے ناچ گانا اور ڈانس کرنا، تہوار کا مطلب ہے اپنے پوجا کے نام پہ ناچنا گانا. یہی تہوار کا مطلب ہے. میرے بچوں نے بھی ان کے انجوائے کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ عید کا تہوار انجوائے کا تہوار ہے. نہیں نہیں، عید کا تہوار شکرانے کا تہوار ہے کہ اللہ نے مجھے ایک مہینہ عبادت کرنے کی توفیق عطا کی، تو اسی کا انعام ہے کہ جنت وہاں ملے گی، عید کا تہوار یہاں تجھ کو ملے. سبحان اللہ. میں وہاں سیوئی کھا لے، مٹھائی کھا، اچھا کپڑا پہن، اپنے بھائیوں کو مبارکبادی دے. ایک راستے سے عیدگاہ جا، دوسرے راستے سے آ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ صدائے تکبیر بلند کرتا جا تاکہ ہر گلیاں صدائے تکبیر سے گونج جائے، ہر جگہ اللہ کا ذکر ہو جائے. اور وہاں خطبہ سن، اس کے بعد واپس آ جا. روزانہ 5 نمازیں فرض ہے، روزانہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء. لیکن عید کے دن ایک نماز الگ سے واجب ہو جاتی ہے. اور عید کی نماز ایک نماز الگ سے. تو ہمارا تہوار جب آتا ہے تو ایک نماز اور الگ سے واجب ہو گئی. روزانہ 5 نماز پڑھنا اور عید کے دن 6 نماز پڑھنا، 5 نماز ریگولرلی اور ایک نماز عید کی نماز پڑھنی ہے. عید کا مطلب ہے میرا تہوار یہ بتاتا ہے یہ عبادت کے بڑھا دینے کا دن ہے، عبادت کے بڑھا دینے کا دن ہے. دوسرے دن خیرات کرے نہ کرے، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر نکالنا تاکہ غریبوں کے بدن پہ کپڑا آ جائے، غریبوں کے چولہے میں آگ سلگ جائے. تو ہمارا تہوار خیرات بڑھا دیتا ہے کہ دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا ہے، دوسروں کی نیند نہیں حرام کرنا ہے، ڈی جے بجا کے دل کے مریضوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دینا ہے، ناچ گا کر کے محلے کے مریضوں کو موت کے گھاٹ نہیں پہنچا دینا ہے، بلکہ اس دن امن چین سکون اور شانتی کا پیغام لے کے غریبوں کی خدمت کرنا ہے، صدقہ فطر لے کے پہنچ جانا ہے، کپڑا لے کے پہنچ جانا ہے، اس کے گھر سوئی لے کے پہنچ جانا ہے. تو آج ہمارا تہوار کا دن ہے، میری خیرات بڑھ جاتی ہے، میرا صدقہ بڑھ جاتا ہے، میری نماز بڑھ جاتی ہے. اسی سے سمجھ لیں کہ ناچنا گانا انجوائے کرنا ہمارا تہوار نہیں سکھاتا ہے. ہمارا اور اس کا یہی فرق ہے، اس کے تہوار میں ناچ، اس کے تہوار میں گانا، اس کے تہوار میں عورت بازی، اس کے تہوار میں شراب نوشی. میرے تہوار میں نماز بڑھ جاتی ہے، خیرات بڑھ جاتی ہے، گلے گلے ملنا بڑھ جاتا ہے، مبارکبادیاں بڑھ جاتی ہیں، تکبیر بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام is the religion of purity. اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے، اسلام پیوریفیکیشن کا مذہب ہے، اسلام سیٹسفیکشن کا مذہب ہے. اسلام ہمیں ہمارے اندر کو پاک کرنا چاہتا ہے، اسلام ہمارے گھمنڈ کو دور کرنا چاہتا ہے، اسلام ہمارے اندر سمپیتھی ڈالنا چاہتا ہے، اسلام ہمارے اندر آنیسٹی پیدا کرنا چاہتا ہے، اسلام ہمیں جانور کے سے نکال کر انسان بنانا چاہتا ہے، آدمیت کے اونچے منصب پہ فائز کرنا چاہتا ہے. اس لیے جانوروں کی ساری حرکتیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، وہ ڈی جے بجانا شادی بیاہ کے موقع پر اس کو بھی حرام قرار دے دے اور پورے سماج میں بین کر دے اس پر. شادی کا مطلب نہیں کہ ناچنا، شادی کا مطلب ہے دوسروں کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لینا، شادی کے مطلب نہیں کہ دوسری عورتوں کے ساتھ مل کے ناچنا. یہ بتاتے تیری ماں کا ہاتھ کوئی پکڑ لے کیسا لگے گا، تیری بہن کا ہاتھ پکڑ لے ایک غیرت مند بھائی اس کو برداشت کرے گا. میری بیوی کو کوئی دوسرا آدمی ہاتھ پکڑ کے نچائے ایک غیرت مند شوہر کو اچھا لگے گا. جب تم کو اچھا نہیں لگے گا کہ تیری بہن، تیری بیٹی، تیری ماں کا ہاتھ کوئی دوسرا پکڑے، تو تو یہ بتا دے کہ تو جو دوسروں کی شادی بیاہ میں دوسروں کی عورتوں کے بدن میں دھکے مارتا ہے، اس کے ساتھ چلنے پر فخر محسوس کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے ناچتا ہے، تم بھول گئے کہ تم دوسروں کی دوسروں وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی. یہ انداز کافرانہ کہاں سے تیری شادی میں آ گیا؟ اللہ نے دولت دی ہے، قیامت کے دن 1 انچ بندہ ہٹ نہیں پائے گا جب تک کہ حساب نہ دے دے کہ مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے، کہاں سے کمایا یہ بھی حساب دینا ہوگا اور کہاں خرچ کیا یہ بھی حساب دینا ہوگا. فرام where you earned this، کہاں سے تم نے کمایا، in which wage is paid this، کس راستے میں تم نے اس کو خرچہ کیا. ایسا نہیں کہ ہم بے لگام ہے، میرا مال ہے جو چاہے ہم خرچہ کریں. نہیں، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، میں اللہ کا پیدا کیا ہوا. اللہ تعالیٰ میری چاہت کے خلاف موت دے کے مجھ کو مار دیتا ہے. آخر کیوں
ऐसा करता है। मैं न अपनी मर्जी से पैदा होता हूँ, न मैं अपनी मर्जी से मरता हूँ। पैदा करने वाला पानी के एक कतरे से मुझको पैदा किया, मारने वाला फरिश्ते को मुकर्रर किया है। वो हमें जहाँ मौत लिखी हुई है, रास्ता हो, खेत हो, कल्याण हो, हॉस्पिटल हो, हवाई जहाज में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, कार में हो, जहाँ भी हो, जिस वक्त हो, मौत आके रहेगी। अभी इस कुंभ मेले में हजारों लोग मर गए, जहन्नम पहुंच गए, हजारों लोग। जिसकी किसी की मौत लिखी हुई थी डुबकी लगाने में, किसी की मौत लिखी हुई थी रेलवे स्टेशन पे, किसी की मौत लिखी हुई थी भगदड़ में, किसी की मौत लिखी हुई थी रेल का कार से एक्सीडेंट करके मरने में, कोई अपने घर के करीब आके। उसी तरह से जिसकी मौत जहां लिखी मर के रहेगा। बंदा तो सोचता है कि चलो अब मैं मेले से पारी हो गया, अब मैं घर पहुंच गया। घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर पहले ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और लाश हजारों टुकड़े हो गए। आखिर वह कौन है जो मेरी चाहत के खिलाफ मौत देता है? वह कौन है जो मुझे मां के शिकम में पानी के कतरे में नाक नक्शा बना के हमें अजूबा इंसान बना के पैदा करता है? जब न पैदा मैं अपनी मर्जी से हुआ, न मैं अपनी मर्जी से मरता हूँ, फिर दुनिया में अपनी मर्जी क्यों चलाता है? तो फिर वो तो पूछेगा हमसे, ये जमीन मेरी थी बता तू कैसे जिंदा रहा, हवा मेरी थी तू बता जिंदा कैसे रहा, मैंने तुझको माल कमाने का मौका दिया, तुमने माल कमाया, ये बता दे उस माल को तुमने खर्च कैसे किया? इसलिए कौम मुस्लिम माल को शादी दिया में पानी की तरफ बहाने के लिए अल्लाह नहीं देता, बल्कि अल्लाह ने माल दिया है गरीबों की खिदमत करने, मजदूरों की खिदमत करने, माजूरों की खिदमत करने, माँ बाप की खिदमत करने, समाज के बीमारों की खिदमत करने, अपने बाल बच्चों को फकीरी और जिल्लत से बचाने के लिए। मरने के बाद अपने बच्चों को भिखारी छोड़ के मत मरना, कुछ माल छोड़ के मरना, ताकि तेरे बच्चे यतीम बनकर दूसरों के सामने हाथ न फैलाए, जलील न हो जाए, दूसरों का कूड़ा करकट के ढेर पे जाके प्लास्टिक कागज में चुनने लगे। ये जो तुमने शादी में 10 लाख खर्चा किए, उस शादी को मस्जिद में कर लिए होते, सिंपल कर लिए होते, और जो पैसा उसमें बच गया होता, वो पैसा तेरे बच्चों के काम आता, वो पैसा तुम्हारा काम आता, तुम आने वाली मुस्तकबिल में काम आता। मगर तुमने सोचा कि पैसा मेरा हक है। अब कल तेरा बच्चा भीख मांगने लगे, तेरा बच्चा तेरे मरने के बाद वो समाज में सड़कों पे आ जाए, उसमें कसूर तुम्हारा है। इसलिए इस्लाम कहता है सादगी के साथ रहा। इस्लाम शादी में सादगी, बर्थडे पार्टी मनाना ये यहूद और नसारा का तरीका है। वो तमाम गैर जरूरी रस्मों से बच जा, जो तुमने काफिरों को देखा देखी अपने यहाँ नई रस्मों को फरोग दे रहा है। हल्दी की रस्म को फरोग दे रहा है, फला रस्म को फरोग दे रहा है, बर्थडे पार्टी को फरोग दे रहा है, मेहमानों के आने जाने कपड़ा खरीदने, ये सारा हिंदुआना रस्म रिवाज कपड़ा खरीदने का, और उस कपड़ा खरीदने के नाम पे मुतालबा करना, हम ये लेंगे हम वो लेंगे, उसके बाद रिश्ते टूट जाते हैं। ये तमाम गंदे खिलौने का जो गैर जरूरी रस्म है, उन सारी गैर जरूरी रस्मों का खात्मा कर दे। इस्लाम खूबसूरती का मजहब है। हमारा सबसे बड़ा त्योहार ईद का, हमारा सबसे बड़ा त्योहार बकरीद का। बकरीद के दिन भी एक नमाज अलग से वाजिब हो जाती है। रोजाना 5 नमाज़ें फर्ज है, और बकरीद में एक नमाज अलग से वाजिब हो जाती है। बकरीद के दिन अल्लाह के नाम पे जानवर ज़बह करना, अल्लाह के नाम पे कुर्बानी करना, अल्लाह के नाम पे उस जानवर को 1 लाख का कौन खरीद है, उस जानवर के उस गोश्त के हिस्से करना है। उस 1 लाख के जानवर के गोश्त में गरीबों का हक है, उसमें अपने रिश्तेदारों का हक है। इसका मतलब ये निकला कि त्योहार का दिन आया तो हमारी खैरात बढ़ जाती है, हमारा सजदा बढ़ जाता है, हमारी इबादत बढ़ जाती है, हमारी तिलावत बढ़ जाती है, हमारी नेकियां बढ़ जाती है। तो हमारा त्योहार, हमारा मजहब इस बात का पैगाम हमको देता है कि त्योहार के मौके पर कोई शोर शराबा ना हो, कोई हंगामा ना हो, कोई नॉइज पॉल्यूशन ना हो, त्योहार के मौके पर हुल्लड़बाजी ना हो। अच्छा से अच्छा कपड़ा पहने, अपनी मिजाज के मुताबिक है, अच्छा खाना खाए, उस दस्तरखान पे गरीबों को शामिल करे, उस दस्तरखान पे उलमा करम को लाए, उस दस्तरखान पे अपने अजीज रिश्तेदार को लाए। त्योहार के दिन सिर्फ अपना ही पेट भर के नहीं खा लेना। आज ईद का दिन है, आप दूसरों के घर में खाओ, दूसरों को अपने घर में खिलाओ। ऐसा नहीं कि मेरे घर में खुद बना हुआ है हम खाएंगे, नहीं, तुम अपने घर में खा लोगे, रोजाना खाते हो। अगर तुम दूसरे अपने रिश्तेदार के घर में जाके खा ली, उसको खुशी हासिल होगी। तो पेट भरने के लिए समय नहीं खाना, अपने रिश्तेदार को खुशी देने के लिए खाना है। एक मोमिन को खुश करना, एक मोमिन का गम दूर करना, ये इतनी बड़ी इबादत है। हदीस पाक में आया है, अहब्बुल अमाल इलल्लाह तआला इदखालुस सुरूर फी कल्बिल मोमिन। आका फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल है एक मोमिन के दिल को खुश कर देना, एक पसंदीदा अमल है। आज हमारा काम है साल भर अपने पड़ोसी को कष्ट पहुंचाना,
اپنے رشتہ دار کو کشٹ پہنچانا، اپنے سماج کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اس کی غیبت کر کے تکلیف پہنچانا، اس کو منہ بگاڑ کے تکلیف پہنچانا، اس کے رشتے کو کٹوا کے تکلیف پہنچانا، اس کے گراہک کو روکوا کے تکلیف پہنچانا، اس کی زمین پہ ٹکٹی لگا کے تکلیف پہنچانا، بال بچوں کے نام پہ لڑائی کر کے تکلیف پہنچانا، ساری زندگی تو تکلیف پہنچاتے رہے، جبکہ انسان وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ کم سے کم عید کے دن تو اس غریب کے گھر چلا جا، پڑوسی کے گھر چلا جا، اس کے گھر میں کھانا کھا لے، سال بھر کی کتنی تکلیفیں ہیں وہ ساری تکلیف کا داغ دھل جائے گا اگر تو اپنے گھر میں نہ کھا کے اپنے پڑوس کے گھر میں کھانا کھا لے، اپنے رشتے دار کے گھر میں کھانا کھا لے، اور کوشش کر کہ مومن کے دل کو خوش کر دے، مسکرا کے دیکھ کے دل کو خوش کر دے، ان کو کوئی تحفہ دے کے خوش کر دے، ان کے گھر پہ جا کے خوش کر دے، ان کے ساتھ دو چار قدم چل کے خوشی دے دے، ان کو کپڑے کا تحفہ دے کے خوش کر دے، ان کو عطر کا تحفہ دے کے خوش کر دے، ان کی بات سن کے خوش کر دے، ان کے گھر میں دو چار منٹ بیٹھ کے خوشی دے دے، تو سب سے بڑا پسندیدہ عمل ایک مومن کا ہے مومن کے دل کو خوش کر دینا۔ اور آج سب سے بڑا کام میرا ہے مومن کے دل کو کشٹ پہنچا دینا۔ جت وہی بڑا تسمار خواہ ہے، وہی بڑا سماج کا چتور ہے، وہی سماج کا بہت بڑا بہادر ہے جو جتنا زیادہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتا، جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہو، جو جتنا زیادہ فریب دیتا ہو، جو جتنا زیادہ دوسروں کو اپنے سے تکلیف پہنچاتا ہوتا ہو، وہی سماج کا بہت بڑا تسمار خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تکلیف پہنچانے والوں کو مرنے سے پہلے ذلیل کر دیتا، گھمنڈی کو مرنے سے پہلے ذلیل کر دیتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم بھلے ہی اپنے من میں بڑا بننا چاہو لیکن وہ لوگوں کی نگاہوں میں خنزیر اور کتے سے بدتر ہوتا ہے۔ اللہ اسے خنزیر سے بدتر بنا دیتا ہے، کتے سے بدتر بنا دیتا ہے۔ سماج میں آج یہ برائی، یہ وینٹی، یہ غرور یہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ غریب کو اگر پیسہ مل گیا وہ بھی غرور کا پتلا بن جاتا ہے، مالدار کے پاس اگر دینداری نہیں ہے وہ بھی دولت بڑھ گئی تو غرور کا پتلا بن جاتا ہے۔ غرور نے محبتوں کو چھین لیا ہے، غرور نے آپس کی ہمدردی کو چھین لیا ہے، غرور نے بات چیت کو بند کروا دیا ہے، غرور نے سماج میں ایک نفرتوں کی ہوا چلا دی ہے۔ جبکہ حضور نے کہا تھا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اپنے من میں آپ 5 حج کر لیں، اپنے من میں 50 عمرہ کر لیں، اپنے من میں آپ مسجد میں 50 کوئی سیمنٹ دے دیں، مگر جنت جانے کے لیے مومن بننا ضروری ہے۔ مومن بننے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا ضروری ہے۔ 50 گولی اینٹ دے دینا، سیمنٹ دے دینا، 50 ٹیلر اینٹ دے دینا یہ الگ ہے، مگر مومن سے محبت کرنا ضروری ہے مسلمان بنے رہنے کے لیے۔ اینٹ دینا اور کام ہے، ایک مومن کو دل کو خوش کرنا، مومن کے ساتھ بیٹھ جانا، مومن کو اپنے سے کشٹ نہیں پہنچانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ماہ رمضان یہ ساری نیکیوں کی ٹریننگ دیتا ہے، یعنی دوسروں کے گھر میں